آل سبا کی اسلام دشمنی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جہاں بہت سے دیگر علاقے فتح ہو کر اسلامی خلافت کی وسعتوں میں شامل ہوئے، وہیں پر روم و فارس کی سلطنتیں بھی زیر و زبر ہوئیں، اور یوں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کہ دین اسلام تمام ادیان باطلہ پر غالب ہو کر رہے گا پورا ہوا۔ ایک لحاظ سے تو اسلامی خلافت کے رقبے میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور اسلامی خلافت دنیا کے حدود کو سمیٹتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں نصف دنیا پر محیط ہوئی۔ لیکن دوسرے لحاظ سے مختلف اقوام کا اسلام کے آگے سرنگوں ہونا کچھ ناعاقبت اندیش یہودیوں کو اچھا نہ لگا، اور انہیں اس احساس نے شدت سے آ لیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ میدان کارزار میں تو نہیں کیا جا سکتا، کیوں نہ ان کو سازشی داموں میں ایسے الجھا دیا جائے کہ وہ آپس میں ہی الجھ جائیں۔ اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے متعدد یہودیوں نے عبداللہ بن سبا کی سرکردگی میں ایک سازشی جال پھیلانا شروع کیا۔ اس گروہ نے ایک طرف حب اہل بیت میں غلو کر کے اہل بیت کے تشریعی تشخص کو بری طرح سے مسخ کیا، جبکہ دوسری طرف فارس کی قوم پرستی کو اسلامی اقدار کے مقابلے میں فروغ دیا۔ اسماعیل صفوی کی قیادت میں جب ایران میں صفوی اسٹیٹ کا قیام ہوا تو اس سازشی گروہ کے فکری جانشینوں نے اپنے اسلاف کے طرز پر کام کرنا شروع کیا، اور اہل بیت کے شرعی تشخص کو مسخ کر کے ان کو خدائی کا درجہ دے کر اسلام کے مقابلے میں ایک متوازی دین بنانے کے ساتھ ساتھ اسلامی ثقافت و اقدار کے مقابلے میں انہوں نے فارسی اور مجوسی ثقافتوں کو کھڑا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سنجیدہ شیعہ طبقوں میں ایران کے صفوی افکار کی شدید مخالفت کی جاتی ہے۔ ولایت فقیہ کا نظریہ گھڑ کر پوری دنیائے شیعت کو ایران کے ماتحت کرنا چاہا، جس میں وہ کسی حد تک تو کامیاب ہو گئے، تاہم متعدد شیعہ مراجع نے اس نظریے کو اس وجہ سے تسلیم نہیں کیا کیونکہ اس کے تسلیم کرنے سے ان کی قومی اور علاقائی تشخص نے مجروح ہونا تھا۔ ایران میں مذہبی حکمرانوں کے برسر اقتدار آتے ہی اسلامی اقدار اور روایات سے نفرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران میں جہاں اہل سنت مسلمانوں سے مذہبی وابستگیوں کی وجہ سے امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے، وہیں ایران کے عرب علاقے احواز کے باسیوں سے بھی ان کے عرب ہونے کی وجہ سے امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے۔ ایران کی معیشت کا زیادہ انحصار پیٹرول پر ہے اور احواز کا علاقہ پیٹرول سے مالا مال ہے، لیکن نسلی اور مذہبی امتیازات کی وجہ سے ایران کی حکومت وہاں کی عوام سے بدترین سلوک کر رہی ہے۔ حال ہی میں احواز کے ایک سکول میں نسلی اور مذہبی امتیاز کا ایک بدترین واقعہ پیش آیا ہے، جو کہ امسال اپریل کے مہینے میں انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ کا مرکز رہا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ احواز کے ایک سکول میں سکول ٹیچر نے اس وقت سکول کے 2 بچوں کو سزا دی جب ان کو آپس میں عربی بولتے پایا۔ سکول ٹیچر نے ان بچوں کو صابن سے زبردستی منہ ہاتھ دھلوائے اور یہ تاثر دیا کہ عربی جو کہ قرآن مجید کی زبان ہے، بولنے سے ان کے منہ ہاتھ ناپاک ہو گئے جو صابن سے دھونے کے بعد پاک ہوئے۔ ایران کے مذہبی ملا اہل سنت سے نفرت میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ ان کو عربی زبان سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ اپنی اس نفرت کا وہ دیگر اقوام کو بھی نشانہ بناتے ہیں، اسی لیے پاکستان اور پاکستانی ثقافت سے بھی ایران کی ملا حکومت کو سخت نفرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی شیعہ لیڈران کو ایران میں کوئی مقام نہیں دیا جاتا، بلکہ بڑی حد تک نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ولایت فقیہ کے نظریے پر قائم ایران کی ملا حکومت کے اس رویے سے پاکستانی شیعوں کو بھی عبرت لینی ہوگی کہ جن کے کہنے پر وہ جان لٹانے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ ان کو معمولی حیثیت بھی نہیں دیتے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔